بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 80 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے جنتی گھر. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. سامعین اکرام، میرا عنوان ہے جنتی گھر. آج دیکھ لیجئے، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ میرا گھر بہترین دکھے، لوگوں کی نظر میں لگے. تو پیسہ آتے ہی دو چیز ہم اور آپ کرتے ہیں، یا تو بہترین گاڑی خرید لیتے ہیں یا بہترین مکان بنا لیتے ہیں، چاہے ہمارے اوپر لاکھ قرض رہے. اور گھر کے اندر بھی بہترین سوئمنگ پول بھی ہے. کہیں کہیں پر میں نے یہ بھی سنا کہ ٹوائلٹ میں جو ٹوائلٹ ہم اور آپ بنا رہے ہیں وہ صرف اور صرف 15 سے 20 لاکھ کا ہے. اب آپ بتائیے، 15 سے 20 لاکھ کا صرف ٹوائلٹ ہے تو حالت کیا ہوگی ہماری اور آپ کی. اور ٹائلز بھی بہترین اور میچنگ والا ٹائلز ہے. اور ٹائلز کے اندر بھی اگر دکاندار نے بیچ میں کچھ دوسرا ٹائلز گھسا کے بھیج دیا تو ہم اور آپ پورے کے پورے کو واپس کر دیتے. اے بھائی، جس پر بات ہوئی ہے وہی ٹائلز دینا. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، پھر دیوار کی میچنگ بھی بہت اچھی ہے، بہترین دکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جب گھر بن جائے تو گھر کے اوپر لکھا ہوا رہتا ھذا من فضل ربی. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور گھر کا نام بھی ماشاء اللہ. گھر کا نام کیا رہتا ہے؟ ماشاء اللہ. واہ رے بھائی، ھذا من فضل ربی. یہ الگ بات ہے کہ گھر جو سود سے بنا ہوا ہے، بیاج سے بنا ہوا ہے، بڈی سے بنا ہوا ہے، انٹرسٹ سے بنا ہوا ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. آگے بھی لکھیے لیبلونی اشکر ام اکفر. یہاں تک لکھنا چاہیے تھا. گاڑی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن در و دیوار یہ سب فرضی ہیں، ٹائلز یہ سب فرضی ہیں، عارضی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. بہترین گھر ہو، بڑا گھر ہو، اس کے لیے حدیث بھی ہے. تو مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بڑا گھر نہ بنائیے. کاہے کو بولیں گے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 887، اربع من السعادہ. جس کے پاس بھی 4 چیز ہے بڑا خوش نصیب ہے. وہ 4 چیز، اب گنیے گا کون سی چیز ہو سکتی ہے. نمبر 1 المرأۃ الصالحہ،
नेक बीवी, सिर्फ बीवी नहीं, सिर्फ औरत नहीं, नेक बीवी, आगे नेक लगा हुआ है, नेक औरत नंबर 1। ये तशरीह हम बाद में करेंगे और कौन कौन से लोग घर में मिलते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे बारे में जो आया, क्या आया, नेक बीवी हो गई, फिर इसी तरीके से बेहतरीन पड़ोसी भी है, फिर इसी तरीके से अलमस्कन अलवासे, जो असल बताना है मुझको, घर बड़ा रहे, मतलब घर के अंदर भी मेहमान के लिए भी घर है, बच्चे के लिए घर है, सबके लिए घर है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए घर नहीं है, या घर में कोई कोना नहीं है। कौन सी चीज़ है वो? एक चीज़ नहीं है हमारे पास। कौन सी चीज़ है वो? हमारे घर में एक कोना नहीं है। अच्छा, घर में क्या क्या चीज़ है बता सकते हैं आप? किचन है कि नहीं है? बोलिए ना, साथ दीजिए ज़रा, है ना? टॉयलेट बाथरूम की भी जगह है, बेड रूम है। ये मौलवी साहब की उर्दू ज़रा ख़राब है, लेकिन बात ख़राब नहीं। एक ही रूम नहीं है, इसलिए हमारा घर कब्रिस्तान है। अब अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप लोग सब पीटिएगा, अरे मौलवी साहब मेरा घर कब्रिस्तान कहाँ है? हदीस के अंदर खुद लिखा हुआ है कि घर कब्रिस्तान है। क्या चीज़ नहीं है? नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ नमाज पढ़ते थे? मिहराब में। एक घर बना हुआ था उनके घर में। अरबों के भी हालात देखिए, उनके घर देखिए, उनके घर में एक घर का एक कोना नमाज के लिए है, वरना हमारा घर कब्रिस्तान है। तो आप घर को ठीक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एक रूम आप इंशाअल्लाह मुसल्ला ही बिछा दीजिए। अरे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, तो आप ये मत कहिएगा कि मौलवी साहब तारीफ़ कर रहे हैं। अभी आमिर भाई मुझे ले गए थे, आपकी बहन का घर था ना, आमिर भाई ले गए, उनके बहन का जो नवासा है ना, क्या नाम उसका, इस्माइल, बहुत छोटा बच्चा है आज ही, बहुत छोटा, वो तुतला के बात करता है, लेकिन मुझे उसने आयतुल कुर्सी पूरी सुना दी। तो घर के अंदर जैसा चलेगा बच्चे के ऊपर वैसा ही असर होगा। अगर हमारे घर में गाना चल रहा है तो बच्चों के ऊपर भी गाने का असर होगा। आज हमारे घरों से कुरान की आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? टीवी की आवाज़ आती है या बीवी की आवाज़ आती है? दो ही आवाज़ आ रही है। पहले वो हदीस सुन लीजिए, सही मुस्लिम किताबुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 870, ला तजलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सूरा बकरा पढ़ने से भाग जाता है क्या? शैतान। यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बकरा। कितने लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब मेरे घर में भूत है। आप लोगों के किसी घर में भूत और शैतान है? समझ में आ गया? है तो उसको निकाल के कैसे भगाएंगे? वो भागेगा कैसे? मौलवी साहब से नहीं भागता हो, अपने को सूरतुल बकरा पढ़नी पड़ेगी। आप कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब बहुत लंबी सूरा है, वो इतनी लंबी पढ़नी पड़ेगी, पूरा टाइम चला जाएगा। अरे अगर भूत है तो क्या कीजिएगा? और वैसे भी शैतान हमारे खून में भाग रहा है, तो आप पूरा खून अपने जिस्म का निकाल के फेंक दीजिए। फेंकेंगे निकाल के? इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, सुन्नत वाली जगह रखिए, कुरान वाली जगह रखिए। तो शैतान आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा घर रहे। फिर इसी तरीके से हमारे पड़ोसी भी अच्छे हों, बीवी नेक है, बड़ा घर है, पड़ोसी अच्छे हैं और बेहतरीन सवारी है। आजकल देख लीजिए, बस 1 साल ही होता है या 6 महीने होते हैं, मोबाइल अगर 50,000 का है और नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो खुद ब खुद आ जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नई गाड़ी लॉन्च हुई तो हमारे पास फ़ोन आ जाता, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए, आरामदेह सवारी। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमारा घर वो है कि जो दूसरों के लिए आराम वाला घर रहे, परेशानी वाला घर न रहे। जब हम घर को बेचना चाहें तो पड़ोसी सब आके कहे प्लीज घर को मत बेचिए।
है ऐसा? कब बेच के निकल जाए। आज पड़ोसी के साथ हमारा झगड़ा है, मैं बात समझाने के लिए कहता हूँ, घर बनाने का काम मर्द का है। घर कौन बनाता है? मर्द बनाता है। घर बसाने का काम औरत का है। माए बहनें भी सुन रही है, घर बनाना मर्द का काम है, घर बसाना सही तरीके से चलाना लेडीज का काम है। मैं अक्सर समझाने के लिए बोलता हूं, पड़ोसन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं है। एक मर्तबा एक औरत बेलन लेके निकली, रोटी बेलना जानते हो, रोटी जो बेलते हैं, तो बेलन लेके निकली तो शौहर ने कहा कहाँ जा रही हो? तो कहा पड़ोसी के घर जा रही हूँ, पड़ोसन से मिलने जा रहे हैं। तो ये बेलन लेके? बोले हाँ बेलन लेके। क्यों? अरे कल भी तो तुम गई थी। ओहो, कल सेमीफाइनल था, आज बेलन के साथ फाइनल है। तो पड़ोसी के साथ अपने ताल्लुकात खराब मत कीजिए। और लोगों के खराब हैं, अपनी चाबी उनको दे के जाइए, वो हमें कहे कि हाँ फलाने पड़ोसी हैं, तो तभी हम और आप अच्छे हो सकते। सर आपका घर अच्छा रहे, बाहर आजू बाजू अच्छे ही न रहें तो फायदा क्या है? वरना क्या होगा, लोग अगर पूछने के लिए आएंगे फलाने भाई है, वो कौन से भाई हैं, वो कहाँ है वो? तो अपने लिए अच्छे बनिए, पड़ोसी के लिए अच्छे बनिए। बेहतरीन घर है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मत कहिए, कितने भाई क्या बोलते हैं, दौलत मुझे बाप दादा के ज़माने से है। प्लीज़ ऐसा मत कहिए। दौलत कब चली जाए, खूबसूरती कब ख़त्म हो जाए, आपका वक्त कब बदल जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई बता दे हमेशा रहेगी दौलत? नहीं। हमेशा रहेगा घर? नहीं। घर वाले अच्छे हों तो घर भी अच्छा है। अगर घर वाले अच्छे ना हों तो ये लाइट्स, ये पंखे, ये एसी, ये फ्रिज और ये बेहतरीन कालीन किसी काम के? इसलिए मेरे भाइयों, मकान है लेकिन मकी अच्छे नहीं हैं तो वो घर काम का नहीं है। टाइल्स अच्छे हैं लेकिन घर की स्टाइल अच्छी नहीं है तो घर काम का नहीं। आइए, घर में सब लोग मिले हुए हैं, आज बच्चों की बात होगी, बीवी की बात होगी, माँ की बात होगी, बाप की बात होगी, इसी तरह बहन की बात होगी, बहू की बात होगी। घर से जुड़े हुए सब लोग हैं। आइए चलते हैं धीरे धीरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा नेक औरत, आज अपने यहाँ क्या है, अक्सर जो शादी हो रही है बच्चे खुद ही तय कर लेते, अब्बा फलां जगह पे देख लिए, अम्मी फलां जगह पे देख लिए, चट मंगनी पट बिया, उर्दू में बोलते हैं चट मंगनी पट बिया, यानी झटके में कर रहे हैं। कीजिए, खूबसूरती देख रहे हैं, देखिए। हाँ, एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, सासू माँ जो होती है ना, सासू माँ जब वो जाती है अपनी बहू देखने के लिए तो शादी से पहले खूबसूरती देखती है और शादी के बाद सीरत देखती है। सीरत मतलब सुबह उठ के फजर को चाय दीश नहीं, बदन हाथ दबाए नहीं, तो आप किसको लेकर आए घर पे? चौदहवीं की चांद है, चेहरा देखते रहिए। तो शादी से पहले सूरत देखते हैं और शादी के बाद सीरत देखते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? हो पाएगा? आज हमारे घरों की कहानी यही है। खूबसूरती अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप लोग सब थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे आने वालों के लिए ज़रा परेशानी है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, सबको मौका दीजिए। आ जाइए। चलिए शुरू करें। जन्नती घर, तो अभी मैं वहीं रुका हूं, आप लोग कोई याद दिला दीजिएगा। नेक बीवी, अभी मैं घर पे फिर आता हूं। कुत्ते हैं, फैशन के तौर पर लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। इंसान मर जाए चलेगा, कुत्ता नहीं मरना चाहिए, और अगर कुत्ता मर गया तो केस हो जाएगा। अगर घर में पेंटिंग है, पिक्चर्स है, हीरोज, आज हमारे हीरोज कौन है?
अब नाम नहीं लूंगा मैं, फिल्मी दुनिया के खान साहब इल्ला माशाल्लाह, बड़ी बड़ी फोटो लोगों ने लगा रखी है। आप सैलून में चले जाइए, जहां बाल कटाते हैं वो किसका कट है? हिप्पी कट, सुअर कट, इधर कट उधर कट, किसका कट है? वो कट है ना। और फिर वैसा ही काट। तो हमारे और आपके हीरो इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता। पिक्चर्स भी है। एक साहब थे, उनको फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन बड़ी अच्छी लगती थी, तो अपनी बेटी का भी नाम वैसी रखा, और बेटे का नाम भी। अगर मैं हक्कन ईमानदारी पूछ लूँ यहाँ, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, नाम काहे को लूँ? कितने नाम वहीं पर रखे हुए हैं। तो एक साहब कहीं और के रहने वाले थे, लेकिन अपनी बेटी का नाम रखा शबाना आजमी। अरे वो गलत नहीं, लेकिन गलत कहाँ हो गया वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छे नाम रखने का ना, आजकल लोग फोन करते मौलवी साहब यूनिक नाम बताना। भाई जन्नती घर बच्चों के लिए, बच्चे से पूरा होता मसला। यूनिक नाम, तो यूनिक नाम यही हो सकता है कि शैतान रख दिया जाए, जिन्नात रख दिया जाए, सबसे यूनिक है ये। लोग ऐसे ऐसे नाम पूछ रहे हैं। तो वो शबाना आजमी, अरे आजमी इसलिए है कि यूपी के अंदर एक जगह है आजमगढ़, इसलिए वो आजमी है। लेकिन आप तो यूपी आजमगढ़ के नहीं है, तो आपके नाम के आगे आजमी लगेगा ही नहीं, लेकिन मोहब्बत है। अब क्या कहा जाए बताइए आप। तो हमारे और आपकी मोहब्बत ऐसी होगी, उसी का असर घर पे दिखेगा। तो हमारे घरों में पेंटिंग है इल्ला माशाल्लाह, फोटोज हैं, तो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। एक बड़े क्रिकेटर के बारे में मैं नाम लेना चाहता था, लेकिन नहीं लूंगा नाम नहीं लूंगा। उसने कहा कि जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है, अपने घर से पूरी पेंटिंग मैंने निकाल दी है, और आज उनके घर पे सुकून है, शांति है। उनके घर पे टीवी भी नहीं है। जबकि एक बड़े क्रिकेटर गुजरे हैं पड़ोसी मुल्क के, मैं आगे नाम नहीं लेना चाहता, उनके घर पे टीवी भी नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं, एक भी पिक्चर नहीं है। उनके बच्चे, उनकी वाइफ, क्या किसी मौलवी घराने की कोई औरत हो सकती है या बच्चे हो सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, हमारे और आपके ऊपर भूत सवार है, दुनिया दुनिया दुनिया, ये फैशन, दिस और दैट, ये सब आरज़ी है, फानी है, सुकून नहीं है। उनका घर जन्नती है। हदीस के अंदर देख लीजिए, सही बुखारी किताब बदल खल्क हदीस नंबर 3322, ला तदखुरुल मलाइकतु बैतन, ला तदखुरुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा। उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ते हो या पिक्चर्स लगी हुई हो। अल्लाह के वास्ते, अगर आपके घर में ऐसी ही, चाहे वो फिल्मी हीरो हीरोइन हो या क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो या जिसको भी आप पसंद करते वो हो, अल्लाह के वास्ते उसको निकाल दीजिए, ताकि रहमत के फरिश्ते आपके घर में दाखिल हों और आपके घर में शांति बनी रहे। तो अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाइए, अपने घरों को फरिश्तों के आने का जो जरिया है वो रुकावट मत पैदा कीजिए। तो अभी मैं सिर्फ घर के बारे ही में बात कर रहा हूँ। अभी मैं धीरे आ रहा हूँ कि हमारा घर जन्नती कैसे बनेगा, कैसे हो सकता है। अब अगर मौलवी साहब कहे कि अगर मौलवी साहब ये कहें और आप लोग कहें कि अरे मौलवी साहब बोलने जा रहे हैं कि घर से टीवी को निकालो, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ, वरना बीवी आपको निकाल देगी। अगर मैं ये कहूँ कि टीवी घर से निकालिए, तो हमारी और आपकी बीवी हमको घर से निकाल देगी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं कहूँ कि घर से मोबाइल फोन निकालिए, तो उसका अंजाम क्या होगा हम और आप जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे बच्चे मोबाइल में दिन रात लगे हुए हैं, बच्चे खराब हो गए, बात मानते ही नहीं, बहुत जिद्दी हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बच्चे मोबाइल में दिन रात खेल रहे हैं। अभी इनसे पूछूं तो बेटा बता देगा खेलता हूं मैं। पूछ लूं? नहीं, आपकी पोल मैं खोलना नहीं चाहता। गेम बहुत खेल रहे हैं, सही है, चाहे वो डोरीमोन हो, मोटू पतलू हो, बच्चे ही से हम शुरू कर रहे हैं। क्या हाल है इसका? मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप छीन लेंगे तो रोते रहेंगे।
اور آج کل کی مائیں بھی ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، بچے روئیں تو سیدھا موبائل ہاتھ میں دے دینا۔ پہلے کی مائیں جو ابھی یہ جنریشن میں گزری ہے جس میں فوٹو والا موبائل نہیں تھا، کر لو دنیا مٹھی میں، لایا اس طریقے سے اب پھنسا دیا، ایسے ہی پوری چیز مٹھی میں آ گئی ہے۔ کیسے روکیں گے اپنے بچوں کو؟ روکیں گے کیسے؟ تو تالا لگائیے اس کے اندر، کیا دیکھ رہا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ ارے تالا لگے گا کیسے؟ ایک ہی بستر پر میاں بیوی ہیں، بیوی الگ کسی کے ساتھ ہے چیٹنگ اور سیٹنگ میں، اور میاں الگ ساتھ میں ہے، یعنی ہم نزدیک والوں کے ساتھ دور ہیں، دور والوں کے ساتھ ہم نزدیک ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ بچوں کا موبائل اگر چھیننا ہے تو اپنا موبائل توڑ دیجئے۔ اب آئندہ سے عامر بھائی کو سیرا ایکشن آ جائے گا، ایسے مولوی صاحب کو مت بلائیے جو موبائل توڑوا رہے ہیں۔ میں موبائل توڑنے کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ نے اگر ٹھان لینا ہے کہ میرا موبائل رات میں 10 بجے بند ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، تمام بچوں کا موبائل 10 بجے میرے پاس جمع ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ رات میں 10 بجے سب سونا چاہیے تو چاہیے، 12 بجے تک سب سو جائیں، بستر پر چیکنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ فجر کی نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، امام صاحب بتا رہے ہیں الحمدللہ فجر کے وقت جو آئے تو یہ برکت ہے وہ برکت ہے، لیکن فجر کے وقت جاگیں گے کیسے؟ جو قوم پوری رات موبائل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، ابا بھی لگے ہوئے ہیں، امی بھی لگی ہوئی ہے، بوا سب بھی لگا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے سب۔ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، ارے جو بڑے بگڑے تو چھوٹا بگڑا ہے، وہی تو سیکھ رہا ہے نا۔ اور جہاں دینی تربیت ہے تو اس کا اثر بھی ہے، تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم اور آپ کہ بھائی عشاء کے بعد تنبیہ شروع، لیکن ہماری اور آپ کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ 12 بجے کھانا کب کھائیں گے؟ ہوٹل تو بازی تو ہے ہی ہمارے یہاں، 2 بجے سوتے سوتے 4 بجے اور فجر کی نماز، اور اٹھتے اٹھتے دن کے 12 بجے۔ جب برکت برس رہی ہے فجر کے وقت تو ہم اور آپ سو رہے ہیں، اور شیطان کو بولنا آج شیطان میرے کان میں پیشاب کر دے، مولوی صاحب منع کرتے کہ بھیا شیطان سے اپنے کان میں پیشاب مت کروائیے، تو ہم اور آپ مان ہی نہیں رہے ہیں۔ شیطان کو موقع دے رکھا ہے، کیونکہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سویا ہوا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ کچھ بول سکتے ہیں؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آج صبح کے وقت میں برکت سونے میں ہے، سونے میں۔ ارے دیکھ لیجئے لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہے اور ہماری اور آپ کی دکان بند ہے، برکت کہاں سے آئے؟ آپ کا گھر جو ہے یہ سب برکتی کیسے ہوگا؟ یہ سب پورا سسٹم کرنا پڑے گا۔ جاپان میں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کیا بول رہا ہوں۔ جاپان میں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہے اس کو وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ عشاء کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ شاید میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رات میں ان کی یہاں فلائٹس اڑتی نہیں ہیں، اب کہاں تک بات صحیح واللہ عالم، واللہ عالم میں نہیں جانتا۔ تو جاپان میں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے، فجر کے بعد وہ سو جاتے۔ آپ جتنے بھی ڈاکٹر صاحب سے ملیے سب یہی کہیں گے 8 گھنٹے کی نیند لو، تو یہ 6 اور 8 گھنٹے کی نیند 2 بجے سے شروع کیجئے تو کب ختم ہوگی؟ ارے آپ ہی بولیے، بولیے صاحب کہا بولے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے سو جانا ہے۔ یہ حدیث کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں بیمار ہوں، پریشانی ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں اس حدیث پر آپ عمل شروع کیجئے، جلدی سو جائیے، صبح ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ تقریریں بہت ہو رہی ہے، عمل مولانا صاحب بہت اچھا بولے، تعریف، واہ اچھا بولے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا بولے، اس پر عمل شروع کیجئے اور اپنی لائف کو بدل دیجئے۔
جب تک ہم اور آپ نہیں بدلیں گے تو ان تقریروں سے کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری تو گھر میں چلتی ہی نہیں، تو پلیز اللہ کے واسطے زن مرید مت بنیے۔ مطلب عید کے موقع پر کیا ہوتا ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں محترمہ صاحبہ آپ کی وائف آگے آگے چلتی ہیں اور آپ پیچھے پیچھے وہ کیا بولتے ہیں، وہ کپڑے والا بیگ لے کے چلنا پڑتا، اور اگر بچہ ہے تو گود میں لے کے چلنا پڑتا۔ وہ سامان خرید رہی ہے اور ہم اور آپ یس یس میم یس میم یس میم کر رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پورا غلط نہیں ہے، پورا صحیح بھی نہیں ہے، نہ پورا صحیح ہے نہ پورا غلط ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے واسطے ایسے مت بنیے۔ ہاں لیکن ان کا حق بھی مت ماریے۔ ابھی تو میں گھر میں گھسا ہی نہیں، پورا باہری کی بات کر رہا ہوں، سب کو لے کے چل رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ اب آئیے، آپ کا گھر بہترین گھر، اور گھر سکون کا گھر، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ گھر کا مطلب ہی سکون۔ جو کرائے کے مکان پہ رہتے آپ ان سے پوچھ لیجئے، ہر سال بدلی کرنا پڑتا، سامان اٹھا کے لے جانا پڑتا۔ اب ہم لوگ بھی جھیلے ہوئے ہیں، ابھی 5-6 سال سے اللہ نے برکت دے دی، بس آپ سب لوگوں کی دعا اور اللہ کا شکر، یہ پورا اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اور ابھی لاک ڈاؤن میں جو مسئلہ ہوا ہے اس میں تو علماء اور ڈاؤن ہو گئے۔ اگر یہی حالت ہوتی اور تھی، کتنے علماء بیچارے ڈاؤن ہو گئے۔ حالت کیا تھی لوگوں کی؟ اپنا گھر تو اپنا گھر ہے، اور وہ کیسا گھر ہے؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر اپنا گھر ہو اور آپ گھر چلے جائیں، روکھا سوکھا کھا لیں، صرف زمین پر لیٹ جائیں، شانتی ملتی ہے۔ اپنا گھر ہے، شانتی ملتی ہے۔ گھر گھر والی سے ہے، اگر گھر والی اچھی ہے تو سکون ہی سکون ہے، اور اگر گھر والی باہر والی کی طرح ہے تو بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کے اندر آیا سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑا بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، شانتی تمہیں مل جائے، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یہ آیت آتے ہی سب لوگ اپنے ذہن میں آ گئے، اپنی بیوی کی طرف دماغ لے گئے، اور بیوی جو شوہر کی طرف لے گئیں۔ قرآن کی آیت میں تو ہے سکون، لیکن سکون کہاں مل رہا ہے؟ تو ہم اور آپ اپنے گھر میں عورت کو لے کر آئے ہیں، بیوی کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ والی کو لے کر آئیے، نلہ اور ہلہ والی کو مت لائیے، ورنہ مسئلہ ہوگا۔ اور ماں باپ کی اگر بات نہیں مانیے گا تو پریشانی میں پھنس جائیے گا۔ کتنی بہن بھی پھنسی ہوئی ہے، کتنے بھائی بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے کیا بولتے ہیں، اور واقعی آدمی ہمیشہ بدھو ہے۔ اب آپ لوگ اپنے اوپر مت لیجئے گا، آدمی ہمیشہ بدھو ہے۔ کیسے بدھو ہے؟ جب ہم اور آپ بچے تھے تو ہمارے ماں باپ نے کہا بے عقل کہیں گا، بدھو کہیں گا۔ جب ہماری شادی ہو گئی تو ہماری بیوی کہتی آپ کے پاس کچھ عقل اکل ہے، اور جب ہمارے بچے پیدا ہو جاتے تو بچے لوگ بولتے ابا کے پاس عقل ہے ہی نہیں، ہم ہی سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ واہ ارے واہ، اتنا ہوشیار پیدا ہو گیا اور ابا کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ دیکھ لیجیے، ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ واہ ارے واہ۔ تو ہم گھر کو گھر والی سے شروع کرتے ہیں، ابھی ہم دھیرے دھیرے گھس رہے ہیں۔ بیوی ہو تو ایسی کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی۔ آج کل اپنے یہاں ماڈرن چل رہا ہے طریقہ، ماڈرن، مرد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، اور بیوی جو کما رہی ہے وہ شوہر کو نہیں دے رہی ہے، اور اگر بیوی سے کبھی ادھار مانگ لیا تو آپ کی چمڑی چھین لے گی، میرا پیسہ لائیے، میرا پیسہ لائیے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ بیوی سے ادھار نہیں لینا، ورنہ مسئلہ گڑبڑ رہے گا۔ وہ اگر کماتی ہے تو حساب کبھی نہیں دیتی، ہم نے اگر کمانا تو پورا حساب دینا، پیسہ کہاں آ رہا ہے کیا، بس پورے حساب کے لیے بیٹھی ہے۔ اگر باہر کمانے کے لیے ہم اور آپ چلے گئے تو ہر 15 دن کے بعد فون، ہیلو السلام علیکم، سلام ٹھیک، پیسہ بھیجیے، پھر 15 دن ہیلو السلام علیکم، پیسہ بھیجیے۔ ارے خیر خیریت تو پوچھیے، کبھی یہ تو پوچھیے کہ کھانا وانا کھائے کہ نہیں کھائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔
صرف آپ پوچھتے رہیے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، میری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، بیچاری فجر سے پہلے اٹھتی ہے اور عشاء کے بعد 12 بجے جا کے سو جاتی ہے، ایسی بیوی اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، میرے سسر جی بہت اچھے ہیں، ساسو ماں اور اچھی ہے، تو آپ کو گرم روٹی کھانے کو ملے گی۔ اور واقعی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ بیوی کی بھی تعریف کیجئے اور سسر جی کی بھی تعریف کیجئے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ عائشہ، میری بیوی عائشہ۔ اب یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں یہ پوچھ لوں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو سب لوگ کہیں گے امی سے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن بیوی سے محبت مولوی صاحب ہے اس میں ویسی۔ اچھا، اس کے بعد کون؟ مردوں میں کون؟ ابوہا، ان کے ابا۔ تو سسر جی کی تعریف کیجئے اگر گھر کو جنت بنانا ہے تو، اپنی اہلیہ محترمہ کی تعریف کیجئے اگر گھر بنانا، گھر بسانا اور جنت بنانا ہے تو۔ بیوی ہو تو ایسی، ارے کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی، بڑی مالدار ہے، وہ بڑی مالدار ہے، لیکن اپنی پوری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ دین کے کام میں لگائیے۔ اور آج بیوی کو جو زیور ملا ہوا ہے، ہماری اور آپ کی بیوی کو، وہ زیور کہاں رکھا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے اس گھر میں کہ اس گھر میں؟ وہ اپنے امی کے یہاں چھوڑ کر آئی ہے کہ یہاں رکھے ہوئی ہے؟ اپنے امی کے یہاں چھوڑ کے آئی ہے، نہیں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ دیکھا پوری دولت۔ آج ہمارے گھر کو تو نوکرانی چلا رہی ہے، بیوی کہاں چلا رہی ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پال پوس کون رہی ہے؟ نوکرانی۔ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5200، المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدی، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ آج وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے گئی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر جب دونوں آتے ہیں تو دونوں تھکے مادے ہیں، تو جب دونوں تھکے ہوئے ہیں تو مسئلہ کیسے چلے گا؟ ابھی جو ایکسٹرا افیئرس چل رہے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے، دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ایکسٹرنل بہت چل رہا ہے، ادھر ان کا تو ادھر ان کا۔ وہ کس سے کم ہے؟ جیسے آپ کم نہیں، جیسے ہم کم نہیں، ویسے وہ کم نہیں، یعنی جو ایسا کر رہا ہے وہ کم نہیں تو وہ بھی کم نہیں۔ اور کمانے کے لیے جو گئی ہے، وہ جو لا رہی ہے تاکہ کما کے لائے گی تو فائدہ ہوگا۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، عورت اپنے باپ کے گھر تکلیف اٹھا کے رہ جائے گی شادی ہونے تک، تکلیف کے ساتھ، غور سے سنیے گا، تکلیف کے ساتھ وہ اپنے ابا کے گھر رہے گی اور اپنے ابا کے ہاتھ بھی بٹائے گی، لیکن جیسے ہی شوہر کے گھر آئی اور کسی دن تکلیف ہو جائے گی، فوراً کہہ دے گی میرے ابا نے تو کبھی تکلیف نہیں دی اور آپ کے گھر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ناشکری بیوی ہمارے گھروں میں ہے تو ہمارا گھر جنت کیسے بنے گا؟ باپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہے لیکن شوہر کا ہاتھ کاٹ دے گی، بٹائے گی نہیں، تکلیف برداشت نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہماری بیوی ہمارے گھر پہ ہے، ہمارے گھر کا ناشتہ بھی کھا رہی ہے، کھانا بھی کھا رہی ہے، رات کا بھی کھانا کھا رہی ہے، چائے بسکٹ بھی ہے، پھر بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو ہماری ہی شکایت چل رہی ہے، کہاں آرام ملا؟ میرے بہن کا جو مرد ہے نا وہ بہت اچھا ہے، وہ میرا مرد سب سے خراب، یعنی ہمارے گھر میں رہ کر، ہمارا ہی کھا کر، اور جہاں موقع ملا ہماری ہی شکایت، واہ ارے واہ۔ اور یہ چلی رہا ہے، ہمارے بچوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے ہمارے گھر کی عورت۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں ہوتا تو میں ابھی پوچھ لیتا ہوں، بیٹا ہے بابو، نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا دادی کے یہاں؟ نانی کے یہاں، بولا نا، وہ پکڑ لیا میں۔ آپ لوگ بولیے گا مولوی صاحب ہنساتے ہیں، بیٹا نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے نا؟ بالکل بولے نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے۔ یہ صرف پوائنٹ سمجھنے کی ہے، نانی کے یہاں بیٹا، ہاں نانی کے یہاں، نانی کے یہاں، ارے رانے دے بھائی، معلوم ہے نانی کے یہاں، کیوں؟ اس جملے کو کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کیوں؟ یہ نفرت ہمارے بچوں میں پیدا کی جا رہی ہے بچپن سے، بیٹا تیری نانی، نانا، ماموں، خالہ،
یہ محبت پیدا کی گئی. اور نفرت تیرے چاچو، تیری پھوپھی، تیری دادی، وہ تو تم ڈائن ہے ڈائن، تیرے دادا. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ابھی 2 دلیل آپ کو دے دی. بیٹا کیوں کہا یا بیٹی کیوں کہی کہ مجھے نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے. کبھی ساس بھی بہو تھی، آج تک کسی بہو نے یہ نہیں کہا کہ میری ساس بڑی اچھی ہے. یہ تو میرا چیلنج ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی دکھانے کے لیے بول دے. اور نہ کسی ساس نے کہا کہ میری بہو بہت اچھی ہے. دونوں طرف سے چل رہا ہے. اور نند اور بھابھی کی لڑائی وہ تو دیکھ ہی رہے ہم اور آپ. دونوں کبھی ایک یعنی عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، اب پورا گھر برباد ہو رہا ہے. ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. جس دن میرے بیٹے نے کہا یا میری بیٹی نے کہا کہ مجھے نانا نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے، دادا دادی کے یہاں نہیں، آپ سمجھ جائیے آپ کے گھر پہ نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ارے عورت ہو تو ایسی، بیوی ہو تو ایسی، اماں ہو تو ایسی، تبھی تو ان کے بچے نکلتے ہیں. کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی. صحیح بخاری کتاب بدل الوحی حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، پہلی وحی اتری ہے. تو جب پہلی وحی اتری آپ پریشان ہیں، جب پریشان ہیں تو گھر آئے. ہم اور آپ بھی پریشان ہوتے تو کہاں جاتے ہیں؟ ہوٹل. اے چائلا جا کڑک بنانا، ارے صحیح مسالہ دیا نہیں جو اندر. یعنی ٹینشن دور کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہوٹل. کہاں ہے؟ پارک. کہاں ہے؟ اگر زیادہ کچھ ہوا تو فلم دیکھ لیے. ٹینشن فری ہو رہا ہے. ارے ٹینشن فری ہو رہا ہے یا ٹینشن اور لے رہا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ویسی رہے گی تب نا. اب اگر ایسی بیوی ہمارے گھر پر ہے کہ جو ہم انتظار کرتے ہیں کہ رات میں جب جاؤں تو 11 بجے جاؤں تاکہ وہ سونے کا منہ بنا لے، یعنی ایسا لگے کہ وہ سو رہی ہے، تبھی گھر پہنچنا ہے، چپ چاپ سے کچھ کھائے پی اور سو گئے. اگر ایسا گھر ہمارے اور آپ کا ہے، میں سب کی بات بالکل ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ میرے گھر جاتے ہی بچے لوگ دبک جاتے، ابا آ گئے ابا آ گئے، اور گھر کے سب. اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، ایک دم کھلے ہوئے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بچے لوگ امی سے ڈرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ صرف ابا سے ڈرتے ہیں، امی سے نہیں ڈرتے. تو یہ بچے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. بچے لوگوں کو سنبھالنے کا کیسے؟ بہت پریشانی. گھر کو بھی سنبھالنا، بچے کو بھی سنبھالنا. بچہ اگر گھر میں ہے تب پریشانی، اور بچہ اگر گھر میں نہیں ہے تب بھی پریشانی. جن کے پاس بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، دونوں پریشان ہیں. اب کیا کیجیے گا؟ ارے بیوی ہو تو ایسی، کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے. ٹینشن میں ہے تو ہم اور آپ بھی اپنی بیوی کے پاس جائیں. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے میری بیوی کا دماغ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا شادی کو 45 سال ہو گئے، بولے مجھے میری بیوی کا دماغ اب تک سمجھ میں نہیں آیا، تو طلاق دے دوں کیا؟ تو اب ہم کو بولنا پڑا کہ چاچا 45 سال سے تو انتظار میں ہے، الحمدللہ اب سمجھ میں آ جائے. 10 سال اور انتظار کر لیجئے، دنیا آپ کو طلاق دے دے گی، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں گے. تو پلیز اتنا آپ نے 45 سال صبر کیا ہے، 10 سال اور کر لیجئے. گھر کو جنت بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. شوہر کہے آم، بیوی سمجھے املی. اگر بیوی کو یہ سمجھانا پڑے کہ نہیں آئی مین، انگلش میں آئی مین میرا مطلب یہ ہے، تب تو گھر نہیں چلے گا، گھر جہنم بنا ہوا ہے. بیوی اشارہ سمجھ جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اشارے کو ان کی بیوی، کون سی بیوی تھی؟ ہاجرہ، اشارے سے سمجھ گئی، اشارہ سمجھ گئی. نماز میں اٹھے، صحیح بخاری کی حدیث، نماز پڑھ رہے تھے تو آئی، کیونکہ بادشاہ سلامت نے کچھ غلط کام کیا تھا، کرنا چاہا تھا، تو اشارے ہی سے پوچھ لیا مہیم کا ہوا. لیکن آپ لوگ نماز میں مت پوچھیے گا ایسے، ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں نماز میں بات کرنا ہو. تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے ذلیل کر دیا، اور خدمت کے لیے یہ کون دے دیا؟
سارا تھی وہ ہاجرہ کو ملا، ہاجرہ سارا تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا، جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ اشارہ سمجھ گئی، خدمت کے لیے ہاجرہ ملی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے اس حدیث سے کہ بیوی اشارہ سمجھے، اب عام بولے تو املی نہیں، ورنہ گھر نہیں چلے گا۔ تو ابھی اسی پر ہم رکے ہوئے ہیں کہ ماں ہو تو ایسی، بیوی ہو تو ایسی، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی، اب کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور کیا کہا؟ خدیجہ زملونی زملونی۔ ایک چیز اور، اپنے یہاں ایسا ہے کہ ہم لوگ بیوی کا نام ہی نہیں لیتے، ان کی امی تو ان کی امی، تو آئیں تو بائیں، نام لے کے بات کیجیے سیدھا، فاطمہ، عائشہ، وہ بھی نام لے کے بات کریں، گناہ کی بات کیا ہے؟ تو دیہات وہات میں تو نام لیتے ہی نہیں، ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک ریئل واقعہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، بس اس سے سمجھیے گا، ہنسیے گا نہیں۔ السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو۔ اب دیکھیں سب لوگ منہ ہی تاک رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بولیے نا۔ اصل میں نماز میں بھی اگر شوہر کا نام آ گیا تو کیا بول رہی ہے وہ؟ السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو۔ کیوں؟ رحمت اللہ ان کے شوہر کا نام ہے اور نماز میں رحمت اللہ کا لفظ آ گیا۔ ایسی دیہات کی عورت ہے کہیں کہیں کی، تو شوہر کا نام لے لیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح ٹوٹے گا یا نکاح مضبوط ہوگا؟ نام لے کے بات کیجیے، محبت بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو، لقد خشیت والا نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیغام دیا ہے اور جو باتیں کہی ہیں، آج کی ماؤں کے لیے، گھر کی عورتوں کے لیے بہترین سبق ہے وہ۔ ہمارے گھر کی جو عورت ہے الا ماشاء اللہ، اگر ہم ٹینشن میں گھر پر آ گئے ہیں تو وہ اور ٹینشن بڑھا دیتی ہے۔ اچھا تو تجارت میں نقصان ہوا، آپ میری بات مانتے کہاں ہیں؟ جبکہ پوری بات انہی کی مانی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بہو گھر پہ لانا ہے تو بہو دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے یا لیڈیز جاتی؟ لیڈیز جا رہی ہے۔ 10 گھر پہ گئی ہے، 50 گھر پہ گئی ہے، 100 گھر پہ گئی ہے، اور کپڑا پہن کے اور کھانا کھا کے آ گئی ہے اور ریجیکٹ کر کے آ گئی ہے، میرا بیٹا ہیرو ہے، ہیرو ہیرو، اور وہ ایک دم موٹی کہیں کی، ناک پچی کہیں کی، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے کسی کی بیٹی میں عیب نکالا تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکال لیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور جو بھی عورت کئی گھر جا کے کھانا کھا کے کپڑا پہن کے آئی اور ریجیکٹ کی، اس کو ایسی بہو ملی ہے جس نے برابر کا حساب کر دیا ہے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا، برابر کا حساب کیا ہے۔ دیکھا، اللہ والی عورت کہتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ کے میٹھے بول آپ کے شوہر کے لیے کافی ہے، یہ تو سیکھیے ذرا، یہ تو سیکھیے۔ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ بیوی اگر ایک جملہ آپ کو بول دے آپ کے ٹینشن کو دیکھ کر کہ آپ ٹینشن مت لیجئے، اللہ سب صحیح کر دیں گے، ہزاروں دوست کے جملے پر بھاری ہے۔ جملے پر غور کیجیے گا، ہزاروں دوست کے جملے پر بھاری ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کیونکہ بیوی سننا چاہتی ہے کیا؟ دن بھر تھکی ہو، بہت تھکتی ہو، تم ہی ہو کہ جس کی وجہ سے میرا گھر آباد ہے، اللہ ہر ایک کو میری بیوی جیسی نصیب فرما دے۔ تو آپ بول کے دیکھیے، پریکٹس شروع کیجئے۔ سبحان اللہ، آپ تو لاکھوں میں تھے، پسینہ کتنا گر رہا ہے، صبح سے آپ لگی ہوئی ہیں، کچھ ذرا آرام بھی تو کر لیتی۔ بس صرف اتنے ہی بول کے دیکھیے، آپ شام تک دیکھیے پوری بیٹری چارج رہے گی۔ لیکن ہم اور آپ بیٹری صرف موبائل کی چارج کرتے ہیں، تھوڑا ان کی بھی چارج کیا کیجئے یہ بول کے ماشاءاللہ آج کا کھانا تو آپ نے ایسا بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خراب ہی رہے تو چلے گا، اور اگر کبھی مارکیٹنگ کے لیے چلی گئی، کوئی سامان لے کر آئی اور کہا دیکھیے نا صحیح ہے کیا، تو تعریفوں کے پل باندھیے، ماشاءاللہ آپ نے تو دکاندار ہی کو ٹھگ لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹھگا کے آ گئی ہے، کیونکہ وہ آپا آپا بول کے چھاپا مار رہا ہے۔ آپا آپا آپا، مارکیٹ میں سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تعریف چاہیے، آئیے آپا دس اور دیٹ سب یہ کرے، سبحان اللہ۔ لیکن جب ٹھگ گئی تو اپنی کمی کو چھپانے کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے ان کا، اس لیے آدم سترک رہنا پڑتا کہ اب کون سی چیز چھپائی جا رہے۔ آپ نے یہ کہا کہ تجھ سے اچھا میں خرید کے لا سکتا ہوں، تو آپ کا گھر جہنم بن جائے گا۔
یہ پلیز مت کہیے، یہ کہیے کہ آپ نے دکاندار ہی کو ٹھگ لیا ہے، اور آپ کئی عورتوں کو بتائیے سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر وہ کئی گھر کی عورتیں ان کو لے کے جاتی ہے شادی میں، سبحان اللہ عالم، بھابھی کی چوائس ہی کچھ اور ہے الحمدللہ، اور وہ لیڈیز جہاں بھی جمع ہوگی وہ کپڑے پر نظر رہے گی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بھابھی کہاں سے لائی ہیں، ماشاء اللہ آنٹی کہاں سے ہے، سبحان اللہ، موبائل کا کلر دکھائیے نا، سبحان اللہ، بس کپڑا اچھا رہے، موبائل کا کلر اچھا رہے، دس اور دیٹ، ختم، لائف انجوائے کیجیے۔ تو میرے بھائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ تعریف کر رہی ہیں، کیا کہا؟ جیسے کہا کہ خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں، تو کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ جیسے کو برباد کر دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی شوہر کی تعریف شوہر کے سامنے، شوہر بھی سننا چاہتا ہے، فلانے کے ابو آپ تو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اتنے سکون میں رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ ہر ایک کو ایسا پتی نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ آدمی کا من اندر ہی سما رہا ہے، پھول نہیں سما رہا، سبحان اللہ، آج فلانی کی امی کو لگ رہا میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے، سبحان اللہ، میرے اب اچھے دن آ گئے الحمدللہ، بس یہ 2-3 جملے ہیں، زیادہ کچھ نہیں۔ اور ہمارے بچے سننا چاہتے ہیں، واہ بیٹا لاکھوں میں ایک ہے میرا بیٹا، سبحان اللہ، 5 وقت نمازی ہے میرا بیٹا الحمدللہ، چاہے 1 وقت کا نمازی رہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ میرا بیٹا پڑھنے میں ایک ہے، میرے بیٹے کے اندر تو بڑی خوبی ہے الحمدللہ، بڑا اسمارٹ ہے میرا بیٹا، اگر موبائل فون میں آپ لاک لگا دیجئے تو میرا بیٹا کھول دے گا، واہ ارے بیٹا واہ، واہ ارے بیٹا واہ، یہی چاہیے نا، اور کیا چاہیے بتائیے، کچھ اور بچا؟ ارے اور کچھ بچا؟ بس یہی کھیل ہے جس کو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ گھر کو جنت بنانا ہے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، یہ 5 چیز، رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی مصیبت اٹھا لیتے ہیں، دوسرے کو کما کے لا کے دیتے ہیں، 3 نمبر 4 بڑے مہمان نواز ہیں، حق کے لیے آپ لڑتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو ایسا بول رہی ہے، وہ شوہر جو پریشان حال ہے، گھر شوہر نے بنایا ہے لیکن گھر کو بسانا بیوی کا کام ہے، یہ 5 جملے، یہ 5 جملے پر غور کیجیے آپ۔ آج تک مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہو ایسی بیوی تو بتا دیجئے گا، جو مجھے یہ کہے کہ آپ نے اپنے ابا کو فون کیا، اپنی امی کو فون کیا، اپنے بھائی کو فون کیا، اپنے بہن کو فون کیا، پلیز اگر ایسی کوئی بیوی گھر میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ ہاں لیکن ساسو ماں کو فون کیے، سسر جی کو فون ہوا، سالہ کو فون گیا، سالی کو فون گیا، صحیح۔ اور اگر ہم گھر کے اندر رشتے ناطے کو جوڑ رہے ہیں، اگر ہم نے بھائی کو فون لگا دیا بیوی کے سامنے، کس سے بات کر رہے تھے؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ بہن کو اگر فون لگا دیا بیوی کے سامنے، کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ اچھا ہاں کچھ ہو رہا ہے، اور ماں سے بات کیے، چرائل کہیں کی وہ ساسو ماں کا جو جھگڑا ناد، ساسو ماں کا، بہو کا ساسو ماں کا جھگڑا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام سروے ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، رشتے ناطے کو اگر کاٹنے کی بات ہو، اگر آپ نے اپنے بہن سے بات کی تو مجھ سے بات چیت بند، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اگر آپ نے ایسے بات کی تو ایسا بند۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا کہ مولوی صاحب بقرعید سے میری بیوی سے بات چیت بند ہے، کاہے بند کر رکھا ہے رے؟ ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب 1 سال سے اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ کر رہی ہے نہ یہ کر رہے ہیں، وہ بھی تانے ہوئے یہ بھی تانے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی بھائی ہو جو کئی مہینے سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں۔ بات چیت بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیجیے۔
بات چیت کرنا مسئلے کا حل ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے. بات چیت کرنا مسئلے کا حل ہے, بات چیت بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن جب بات چیت بند ہے تو دونوں کے درمیان بات ہوتی کیسے ہے؟ وہ ہوتی کیسے ہے؟ بیٹا ابو کو بول دے, بیٹا امی کو بول دے, ابو کو بول دے, امی کو بول دے, ابو کو بول دے, امی کو بول دے, یہی چل رہا ہے. ایسی زندگی گزارنے سے فائدہ کوئی فائدہ ہے؟ رشتے ناطے کا خیال رکھیے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, بیٹا دادا کو فون کیا, نانا کو فون کیا, نانی کو فون کیا, دادی کو فون کیا, ارے پھوپھی کو فون کیا, خالہ کو فون کیا, بیٹا ماموں کو فون کیا, چاچو کو فون کیا. یہ آپ کو سکھانا پڑے گا. لا موبائل لا بیٹا, لا چل بیٹا موبائل لے, بات کر, دادا سے بات کر, نانا سے بات. یہ بچپن سے سکھانا پڑے گا, ورنہ نفرت سکھانے کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, محبت سکھانے کے لیے آپ کام کیجئے. تو صلہ رحمی کرنا, آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ دوسروں کو کما کے لا کے دیتے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. ایک اہم چیز کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں. آج ہمارے گھروں میں اگر مہمان آ رہے ہیں تو دو طریقے کے مہمان ہیں. ایک مہمان ان کے سائڈ کے, ایک مہمان ہمارے سائڈ کے. اگر ان کے سائڈ کے آئے, جیسے ساسو ماں آ رہی ہیں, سسر جی آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. سالہ اگر آ رہا ہے تو ہو سکتا کوئی مسئلہ ہو, تھوڑے وقت کے لیے ڈر لگتا. یہ سالہ کہاں آ رہا ہے, کچھ ہو تو نہیں گیا, ہماری ٹھکائی تو نہیں ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, ڈراتے رہتی, میرا بھائی بہت دبنگ ہے, ہاں زیادہ کچھ بولیے گا نہیں, جیل میں بند کر دیں گے, تو وہ ڈر لگتا. فلمی یہ دنیا میں ایک سیریل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں سیریل, اللہ ماشاءاللہ, جو نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے. سونی ٹی وی پر ایک آتا ہے, کون سا آتا ہے وہ؟ مسکرا رہے ہیں لوگ. ایک سیریل آتا ہے, اس میں سالہ کا کردار بہت ہائی فائی ہے. کون سا ہے وہ؟ پردہ ہی رکھا جائے, پتہ سب کو ہے. وہ سالہ جو ہے نا, سالہ, وہ اپنے اس کو, کس کو, اپنے بہنوئی کو اچھا چونا لگاتا ہے. وہ بس اب زیادہ نہیں کھولنا چاہتے مولوی صاحب. تو اگر وہ آ جائے صحیح سے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی کہ ایسا نہ کوئی مسئلہ ہو جائے. چلیے, ان کی طرف کا کوئی آ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. ہماری طرف کا اگر کوئی آ رہا ہے تو ہلو سے پوچھنا پڑتا, ہوم منسٹر سے, میرے ابو آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ٹھیک. امی آ رہی ہیں, چورئی لا رہی ہیں, پھر میری بہن آ رہی ہیں, پھر آ گئی ناگن کہیں کی آ رہی ہیں. اچھا بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں, کہیں کھانے کو نہیں ملتا تو میرے گھر آ کے کھائے گی. جس گھر میں زیادہ مہمان آ رہے ہوں, جس گھر میں زیادہ مہمان آ رہے ہوں, سمجھ جائیے اس گھر کی عورت بڑی اچھی ہے. یہ نشانی یاد رکھیے, جس گھر میں زیادہ مہمان ہیں. اور جس گھر میں مہمان نہیں آ رہے ہیں, سمجھ جائیے اس گھر کی لیڈیز نہیں چاہتی ہے کہ مہمان آئے, صرف ان کے مہمان آئے, ہمارے والے نہیں آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز ہیں. صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں بڑی مہمان نواز. صحیح بخاری کتاب تفسیر پڑھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا, اللہ کے رسول, میں اپنے گھر لے جاؤں گا. اپنے گھر لے گئے تو بیوی سے بھی نہیں پوچھا, مہمان لے کے آیا ہوں, سیدھا کہا ضیف رسول اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے, تو کہا بچے کے کھانے کا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میاں بیوی نے مشورہ کیا, آج اپنے یہاں کیا دکھانا زیادہ ہے. کتنا آئٹم تھا, اور ہم اور آپ بھی بڑے ناشکرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ میں اگر دال بھات بھرتا کھلا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ صرف دال بھات چوکھا کھانے کا چلے گا؟ نہیں چلتا. شادی بیاہ میں تو وہ آئٹم ہونا ہی چاہیے گوشت والا, اس کے بغیر ہمارے اور آپ کا چلتا نہیں ہے. اب وہ مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے, بس اتنا ہی جو بچے کا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میاں بیوی نے مشورہ کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, ہاتھ کو اوپر نیچے کرتا رہوں گا, مہمان کھا لیں گے اور چراغ کو بجھا دینا.
بالآخر دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا، مہمان کو کھلایا، بچے بھوکے رہ گئے، وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، اور ہم بھی رات میں بھوکے ہی سو جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، ایک رات اگر بھوکے سونا پڑے، اللہ کی قسم کہتا ہوں صبح ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو فون ہو جائے گا، کس غریب کے گھر آپ نے شادی کرا دی کہ آج بھوکے سونا پڑ رہا ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس پر عمل بھی کیجئے، کبھی اللہ آپ کے گھر میں برکت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ایک آیت اتار دی، ارے خود ان کو ضرورت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ان کو ضرورت ہے لیکن لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک مہمان نوازی ہوئی، قیامت کی صبح تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، تو آپ مہمان نواز بنیے۔ مہمان اپنے نصیب سے آ رہا ہے، وہ اپنے نصیب سے کھا رہا ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور کون بیان کر رہی ہے؟ بیوی۔ ہمارے گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، سب کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ایک بات اور ابھی چل رہی ہے بہت زیادہ، کہ بہو جو آتی ہے گھر میں وہ یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر ساس سسر کی خدمت ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا بتاؤ؟ اور ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، طلاق اور زیادہ ہو رہی ہے۔ دیہات کی، گاؤں گھر کی جو جاہل لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھر کو بسا رہی ہے، اور ہمارے یہاں کی جو پڑھی لکھی ہے، ایک نیت ہماری اور آپ کی یہ بھی ہے الا ماشاء اللہ کہ بیٹیا کو پڑھاؤ تاکہ جب طلاق یا خلا کا مسئلہ ہوگا تو پیر پر کھڑی رہے گی۔ جب شروع ہی سے آپ کی نیت خراب ہوگی تو طلاق اور خلا کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ تو پڑھی لکھی جتنی زیادہ ہے ان کے یہاں ہی طلاق کا مسئلہ ہے زیادہ، اور خلا کا مسئلہ، اور ان کے یہاں ہی بچے کم ہو رہے ہیں، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ تو آج کل جو کچھ بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے اوپر نہیں ہے، تو ابھی میں ایک عرب شیخ کا حل پڑھ رہا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ساس سسر کی خدمت کہیں حدیث میں لکھ کے نہیں آیا، لیکن مجھے ایک حدیث ملی، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75۔ کبشہ بنت کعب کہتی ہیں کہ ان کے سسر جی ان کے پاس آئے ملنے کے لیے تاکہ بہو کے حال چال معلوم کریں، تو گھر کے اندر سب لوگ ہیں۔ تو جیسے وہ نماز کا وقت آیا تو بہو جو ہے وضو بنانے کے لیے پانی لے آئی، اور ایک بلی آئی اور وہ پانی کو پینے لگی، تو انہوں نے بھی برتن کو صحیح کر دیا تاکہ پانی پی لے۔ تو کہا بھتیجی بہت غور سے دیکھ رہی ہو، نہیں وہ ناپاک نہیں ہے، سمجھایا۔ لیکن اس حدیث سے دلیل یہ نکلا کہ اپنے سسر جی کے لیے پانی لائی کہ نہیں لائی، خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو ایک عرب شیخ نے 3 طریقہ بتایا ہے کہ جو بھی عورت یہ کہے کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے اوپر نہیں ہے تو اس کا 3 آپشن ہے، 3 یا 4 ہو سکتا ہے۔ ہم 4 طریقے سے لیں گے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ماں بہنوں کے لیے کان کھول کے سنیں۔ آج وہ بہو ہے تو کل ساسو ماں بنے گی، تو جب ساسو ماں بنے گی تو ان کی بھی بہو یہی کہے گی، نمبر 1 حل یہی ہے، ہمارے اوپر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسا سننا چاہتی ہیں تو آپ بھی اپنی ساسو ماں سے کہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسا کرے وہ لڑکا کہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلا آئے، تو جب آپ بھی ساسو ماں بنے گی تو آپ کا بھی بیٹوا جو ہے نا، بیٹا آپ کا بھی اولڈ ایج ہوم میں سرکار کے حوالے چھوڑ کے چلا آئے گا۔ تو آپ راضی ہیں؟ 2 حل ہو گیا۔ تیسرا حل یہ ہے کہ آپ خدمت نہ کیجئے، گھر کے اندر جو آپ کا شوہر ہے اور آپ کے بچے ہیں تو وہ دادا دادی کی خدمت کریں گے یا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ مت کیجئے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو جب وہ گھر پہ رہ کر ہی خدمت کرے گا تو کمانے کے لیے بیچارہ باہر جائے گا کیسے؟ تو آپ کی جو لائف اسٹائل ہے کہ پوری الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے کپڑے جو اندر ہیں اور میچنگ والے بھی ہیں، اور جب کبھی کہیے کہ چلیے نا چلتے ہیں تو بار بار الماری کھول کے دیکھتی ہیں کون سا کپڑا پہنوں، جبکہ پورے کپڑے بول رہے ہمیں پہنو۔ ایک مرتبہ پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہنتی،
इल्ला माशा अल्लाह। इतनी नेमत फिर मिलेगी कैसे? भाई वो तो घर पर रहकर माँ की खिदमत करेगा तो ये नेमत मिलेगी कैसे? तो आप खुद छोड़ के चली जाएंगी। तीन कितना हल हो गया? अरे कितना बोला? एक तो ये कि आपको भी ओल्ड एज होम में जाना है, और तीन बोल दिया हमने। चलिए एक और, या तो यह है कि आपका शौहर अपनी माँ के लिए अलग रूम लेके रखे और एक नौकरानी को वहां रख दे। सही है। आप भी जब बूढ़ी होंगी तो आपका भी जो बउआ है, बच्चा, वो भी एक अलग रूम लेकर रख देगा और आप भी वहां रहेंगी। चलिए एक हल और निकालते हैं। लेकिन माँ की खिदमत, बाप की खिदमत बच्चों पर फर्ज है, आप पर फर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब जो हल हुए तो वो लड़का हर दिन अपनी माँ के पास जाएगा, कुछ वक्त उधर देगा, नौकरानी भी रहेगी, और अगर माँ ने बोल दिया बेटा आज रात तुझे यहीं सोना है तो उसको वहां सोना पड़ेगा। अब नौकरानी जो काम कर रही है माँ की, उससे अगर नजर मिली तो बेटा नजर को सही नजर में बदल ले, उससे तू शादी कर ले, तो माँ की बात माननी पड़ेगी। बेटा नजर को सही नजर कर ले, बात समझ में आ रही कि नहीं? बेटा सही नजर कर ले तो उससे शादी कर ले, ताकि वो जो है वो खिदमत करे। तब आपको कैसा लगेगा? तो आप घर छोड़ के चली जाएंगे? वाह, तो अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह समझाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है, जैसे को तैसा। अगर आज मैं अपनी सासू माँ के साथ गलत हूं तो कल मेरे साथ मेरे बहू गलत होगी, तो मेरा अंजाम क्या होगा? इसलिए ठीक है फर्ज नहीं है, लेकिन मेरे शौहर की बात मानते हुए अगर 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 वो जो सासू माँ है न होती तो ये मेरा पति शौहर न होता। वो उन्हीं की वजह से तो है, और मेरी वजह से वो हमारी सासू माँ के लिए पोते हैं, सब कुछ है, तो सब मिल के काम करेंगे, इस बोझ को बर्दाश्त कर लेंगे तो बड़ा फायदा। तो घर का हल ऐसे निकाला जा सकता है। बस एक तो हदीस और बयान करके बात खत्म करूंगा। अपने यहाँ कुछ खवातीन कहती हैं कि मौलवी साहब हम काम कर करके थक गए, घर का पूरा काम करना, फजर से पहले उठना। आज कुछ माएँ हैं फजर से पहले उठती है, बच्चे को नमाज के लिए उठाए या ना उठाए, लेकिन खुद उठती है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और पीठ पर बैग को लाद कर स्कूल ले जाती है, और यही बच्चा आगे चल के माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ के चला आता है। नमाज के लिए कभी नहीं जगाया। कितने लोग बड़े बड़े हो गए, फजर के वक्त खुद उठ रहे हैं, लेकिन ये बेटा उठ, बेटा नमाज पढ़, बेटी नमाज पढ़ो। 20-20 साल के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, हमने कभी बोला ही नहीं कि बेटा नमाज पढ़ो, बेटी नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अरे खुद नमाजी रहेंगे तब ना। जब खुद ही नमाजी नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे नमाजी होंगे? हम खुद ही कुरानी नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे कुरान पढ़ेंगे? मैं उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो खुद काम करती है, तस्बीह फातिमा दे रहा हूँ। आप फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अच्छी नहीं हैं। मेरी और आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उससे अच्छी नहीं है। कोई कह दे कि मेरी बेटी उनसे अच्छी है, अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में चक्की चला सकती है तो हमारी और आपकी बेटी चक्की पीस क्यों नहीं सकती? हमारी दादी माँ, नानी माँ चक्की पीस पीस के 10-10 बच्चों को पाल लिया, आज वो हट्टी कट्टी है, उनके आंख पर चश्मे नहीं हैं। और आज ये हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी माँ को छोड़ देते, ये नई नस्ल, शादी से पहले ही आंख पर चश्मे हैं इनके। अरे मेहनत कीजिए। आज हमारे घरों के हालात देख लीजिए, शादी होते ही हमारा बदन फूल जाता है। ये काहे फूल जा रहा है बदन? हमारी दादी माँ का बदन फूला, नानी माँ का बदन फूला, हमारा ही क्यों फूल जा रहा है? इतनी नेमत सब कुछ रहते हुए उन बेचारियों के पास तो नेमत थी ही नहीं, कहां खाना बनाती थी? अरे वो धुआं लगता था, आंख में धुआं, और धुएं की वजह से उनका आंख जो है वो चार्ज हो जाता था। आज धुआं तो लग ही नहीं रहा है। आज गैस पे खाना बन रहा है तो पेट में गैस घुसा हुआ है। जितना ज्यादा आराम उतने ज्यादा परेशानी। उन माओं को देख लीजिए, मैं उन दादी माँ को सलाम करता हूँ, नानी माँ को सलाम करता हूँ कि वो अपने पीठ पर बच्चे को लाद कर खेत में भी काम करती थी। और पहले की दादी माँ, नानी माँ, उनको शौहर लोग बहुत मारते थे। आज तो अगर आपने
آپ ذرا آنکھ دکھائیے، یا پھر آپ کسی کو دیکھیے وہ فون ہم کو گھور رہے ہیں آپ کیوں؟ ہم نے دام دہیج جو دے رکھا ہے، بولیے گا نہیں میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، یہ صوفہ سیٹ جس پر آپ بیٹھے ہوئے میرے باپ کا ہے، تانا مل رہا ہے نہیں؟ کتنا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے تانا، میرے باپ کا ہے، ارے غیرت سے مر جائیے، پھر بھی لوگ لے رہے۔ حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، زیادہ نہیں، کچھ بیٹی والوں کو بھی دکھانا رہتا ہے ذرا، واہ سبحان اللہ۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ ذکر کیا ایک ویڈیو میں، وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا، حالات ایسے بنے ہوئے میرے بھائی۔ تو وہ حدیث ان ماؤں کے لیے، تسبیح فاطمہ آپ کے لیے، آپ کی پوری تھکان دور ہو جائے گی، نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کے بچے بھی نوکرانی کی طرح ہو جائیں گے، وہ بچے وہی سیکھیں گے، وہ دادی ماں، وہ آنٹی، وہ گھنٹی، وہ جو سکھا رہی ہیں، وہ باہر کی کام کرنے والی، تو آپ کے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وہ وہی کھلا رہی ہیں، وہی پلا رہی ہیں، اور آپ آرام کر رہی ہیں، موبائل پر گیم کھیل رہی ہیں، دس اور دیٹ، اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں، یا باہر کمانے کے لیے جا رہی ہیں، آپ کا بچہ دوسری عورت کے حوالے ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جب آپ کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے تو دوسرے کو آپ کے بچے کی فکر کہاں سے ہوگی؟ وہ پیسے کے اوپر فکر ہے، بچے پلیں گے کیسے؟ اس لیے آج بچے کہاں پل رہے ہیں، پریشانی دیکھ ہی رہے ہیں۔ تسبیح فاطمہ، گھر کا کام خود کیجئے، اور کبھی بھی اپنے شوہر کو مت بولیے میں آپ کی نوکرانی ہوں، نہیں بولیے، کیونکہ شوہر آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جہنم ہے۔ خدمت کیجئے جنت، کہیں خدمت نہ کرے جہنم نہ ہو جائے، اس لیے بچیے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5361، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہاتھ میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کے۔ آج ہمارے گھروں سے چکی نکل گئی، گھر میں چکی رکھیے گا خون خوب دوڑے گا، تو آپ بنائیے، محنت کیجئے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، واکر بولتے ہیں کیا، وہ جو مشین پر دوڑتے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ جو لمبا والا صرف دوڑنے کا، پسینہ اس میں نکلتا، واہ رے واہ کتنا نکلے گا، اور اس میں اگر نکالیں تو ثواب بھی ملے گا، اس میں پسینہ نکلتا ثواب۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا مجھے ایک نوکر دے دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سوتیلی ماں، آج سوتیلی ماں، آج کل کی سوتیلی ماں یہ تو خونخوار ہو گئی ہے، سوتیلی ماں رشتہ توڑ رہی ہے، جبکہ سوتیلی ماں ہو تو ایسی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ گھر بنانا انسان کا کام ہے، مرد کا، گھر بسانا عورت کا کام ہے۔ اگر آپ سوتیلی ماں ہیں تو ام المومنین عائشہ کا رول ادا کیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پورا بتا دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھی، ایسا ایسا ذکر کر رہی تھی۔ آہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے بیٹی اور داماد سے ملنے۔ آج ہم اور آپ کب جاتے ہیں، ہیلو پاپا، بہت پریشانی ہے، سیدھا ڈانٹنا شروع کریں گے داماد کو، ڈانٹنا شروع کریں گے سمدھی جی کو۔ ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، آج جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں الا ماشاء اللہ، اس میں خود باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں سالہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سالہ سینہ جوڑی کرتا ہے، میری بہن کو ایسا بولے گا، ارے بھائی جوڑیے جوڑیے، کاہے کو توڑ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا، طلاق ہوتی تھی، کیونکہ میاں بیوی کا جھگڑا خود سلٹو نا، ہم کو کاہے کو بیچ میں لا رہے ہو۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، میاں بیوی کے بیچ میں، یعنی بیٹی اور داماد کے بیچ میں خود مت گھسیے، کتنے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ بیٹی کا اگر فون آئے سمجھا دیجئے، بیٹی اپنے گھر کو جنت بناؤ، بیٹی اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیے، بیٹی جنت بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہم اور آپ ہوتے تو اگر ایسا فون آتا تو کتنے گھر ذمہ دار ہیں گھر توڑنے کے، خود باپ ذمہ دار ہے اور یہ سالہ ذمہ دار ہے۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی اور داماد کو لے کر بیٹھے، آپ بھی جائیے، بیٹا ادھر آ، بیٹا بیٹی خود لے کے بیٹھ جائیے سیدھا۔ ہم لوگ بیچ میں دوسروں کو لے جاتے ہیں، ارے دوسرا اتنی محبت کرے گا، خود محبت کرنے کا بھائی لے کے گئے سیدھا۔ کیا ہے، آپ لوگ آئے تھے گھر پہ، داماد کو ڈانٹے کیا، میری بیٹی کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، جنتی عورتوں کی سردار ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں۔ آج کوئی بتا دے کہ میری بیوی کے ہاتھ میں گھٹے ہیں، چکی چلا چلا کے، ہے ہی نہیں، ہاں دماغ چلا چلا کے زبان میں گھٹے نہیں آ رہے ہیں، زبان بند کہاں ہو رہے، سب چل رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر بیٹھے اور کہا ایک چیز بتا دوں، کیا فرمایا؟ ماں بہنوں کے لیے اگر آپ تھک جاتی ہیں تو یہ پڑھ لیجئے تسبیح فاطمہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ بولے بیٹی یہ پڑھتے رہنا ایک خادم سے بہتر ہے، ایک نوکر سے بہتر ہے۔ اپنے داماد کو کچھ نہیں کہا نوکرانی لائیے، ارے داماد جی آپ لائیے، نہیں بیٹی سمجھا کے آگے آپ بھی جائیے، بیٹی کو سمجھائیے بیٹی طلاق لینے کا، بیٹی خلا لینے کا مسئلہ حل نہیں ہے بیٹی، کتنے لوگوں کے گھر آباد نہیں ہے بیٹی، کتنے لوگ ترس رہے ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے بیٹی، تو اللہ کے لیے اپنے خاندان کی لاج رکھیے، تھوڑا تکلیف برداشت کر لیجئے۔ آج تک تکلیف کیا چیز کی ہے؟ ہوٹل لے کے نہیں گئے، بہترین کپڑا نہیں لائے، موبائل نہیں دیے، یہی 3 ہی آئٹم تو ہے، اور کیا بچا ہے بتائیے؟ یہ اسی کا تو جھگڑا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ تو سمجھائیے بیٹی۔ اب آخری بات، ہم اور آپ گھر سے جڑے ہوئے ہیں، جب گھر سے جڑے ہوئے ہیں تو نند اور بھابھی دونوں جڑی رہے گی۔ ارے بھائی ہو تو ایسا، بھابھی ہو تو ایسی، کیسی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی۔ آخری حدیث صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5367۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے تو شادی کی بات کرتے، آج ہم اور آپ نوجوانوں کو دیکھتے پیر پر کھڑے ہو گئے، کیا نوکری ملی، جاب ملا، شادی کب کیجیے گا؟ ارے بھائی جب ملے گی نوکری تب آئے گی چھوکری، ابھی پیر پر کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جب جاب مل جائے گا تو شادی کر لیں گے۔ اللہ کے بندو شادی کرو، اس کی برکت سے اللہ جاب بھی دلا دیں گے۔ آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل۔ بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، 18 سال سے رشتے آنا پڑھ رہی ہیں، ویل سیٹ ہو جائیں گی، اب 30-35 سال ہو گئے۔ ایک بہن کے بارے میں جانتا ہوں 40 سال کی ہو گئی ہیں، وہ ٹرپل PhD ہیں، لیکن ان کو دیکھیے گا تو وہ 18 سال کی لگیں گی، شادی ہو ہی نہیں رہی، ان کو گھر جمائی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو 2 ہی چیز سرکاری چاہیے، ایک گھر جمائی اور ایک کمائی۔ گھر جمائی مطلب داماد ہمارے گھر پہ آ کے رہے، اور کمائی مطلب سرکاری جاب۔ بقیہ سب چیز پرائیویٹ چاہیے۔ کیا سرکاری اسکول میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہم اور آپ علاج کرا رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن سرکاری نوکری کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں؟ نہیں بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو 2 چیز جمائی اور کمائی۔ جمائی مطلب گھر جمائی، داماد چاہیے ہمارے گھر پہ رہے۔ ہاں تو وہ حدیث میں سنا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی۔ تو شادی ہو گئی تو یہ 2 چیز پوچھے ہوں گے، کتنا دان دہیج ملا، کتنے بارات لے گئے تھے؟ کھانے ہی کا جھگڑا ہے صرف، ہماری پوری قوم صرف کھانے کو مر رہی ہے، بس کھانے کو مر رہی ہے، مار رہی ہے، بس یہ مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی عورت سے شادی کیے، باکرہ ہے یا سیبہ ہے؟ باکرہ مطلب جس کی شادی نہیں ہوئی، سیبہ مطلب کوئی شادی شدہ بیوہ طلاق۔ بولے میں نے وہ طلاق یافتہ سے سیبہ سے میں نے شادی کر لی۔ ارے جابر جوان لڑکی سے کرتے، باکرہ سے کرتے، تم اس کے ساتھ کھیلتی، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، وہ تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ ہم اور آپ دوسروں کو ہنسا رہے ہیں، سب ہنسا رہے ہیں شادی سے پہلے، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تم تو لاکھوں میں ایک ہو، تمہارے لیے میں ستارے توڑ کے لے آؤں گا۔ پلیز ستارہ مت لائیے، زمین ہی پر چلتے رہیے، وہ زیادہ صحیح ہے۔ شادی سے پہلے جو یہ اس میں ہے نا سیٹنگ میں جو لوگ سیٹنگ بیٹھائے ہوئے ہیں، بٹن والا نمبر دبائے ہوئے ہیں سیٹنگ والا، اور رات میں کوئی ہیلو ہائے، وہ بات رات میں 12 بجے 2 بجے، اور شادی کے بعد ٹائم فش، کچھ ہے ہی نہیں، کہاں چلا گیا سب کچھ؟ او ہو بڑی اچھی تھی، بڑے اچھے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پوائنٹ کیوں بتایا؟ بیوی کے ساتھ انجوائے کیجیے، انجوائے یور لائف۔ ارے ذرا ہنسیے بھائی، ہنسیے، مسکرائیے ذرا، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، گھر کو اچھا کرنا ہے تو جنت بنا کے رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں ایسا کر لیا، ایسی عورت سے شادی کر لی۔ ان عبد اللہ حلق وترک بنات وکرہت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امرأۃ تقوم علیہن وتصلحہن۔ میرے ابا شہید ہو گئے، میرے پاس 9 بہنیں تھیں۔ کتنی بہنیں؟
9 بہنیں. آج ہم اور آپ اپنی بیٹی اس گھر میں کبھی بھی نہیں دیں گے جس میں 2-3 بیٹی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کے پورے بال وہ نکال کے سائڈ کر دے گی. ہاں جس گھر میں بیٹی نہ ہو مطلب وہاں میری بیٹی چلے گی، لیکن ہماری اور آپ کی بیٹی اگر ایسے گھر میں گئی جس میں آزمائش نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا انہیں ملے گی کیسے؟ ارے بھابھی ہو تو ایسی کیسی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی. کہا میں نے ایسی عورت سے شادی کی تاکہ میری 9 بہنوں کا خیال رکھے. اس عورت نے 9 بہنوں کا خیال رکھا اور سب کی شادی کرا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اللہ برکت دے تمہارے گھر میں. تو یاد رکھیے گا اگر آپ کہیں بھابھی بن رہی ہیں اور نندیں زیادہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج ہمارا گھر جنت کیسے بنے گا؟ جب ہم مثالی بہو، مثالی ساس، مثالی نند، مثالی بھابھی، مثالی سب کچھ ہوں گے تو گھر جنت بنا ہوا. آپ کے بچے یہ بچے ہیں، بچے مستی کریں گے، کرنے دیجئے. بڑھاپے میں کون مستی کرتا ہے؟ جتنا مستی کرنا کرنے دیجئے. کیا ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کم مستی کرتے تھے؟ وہ دادی ماں بڑی اچھی ہے، جہاں مارا ایک ہاتھ دادی ماں کے گود میں بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ وہ بولتے ارے کیوں مار رہا ہے میرے پوتے کو، تو اور زیادہ بدماش تھا. تو یہ ہوتا ہے، وہ چلتے رہتا ہے. تو بچے سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، لیکن اتنا بھی مت کیجئے کہ وہ لاڈھی میں پیار میں برباد ہو جائے. نماز کے وقت سخت رہیے، خود نمازی بنیے. موبائل کا استعمال خود کم کیجئے، ٹی وی کا استعمال کم کیجئے، اور رات 12 بجے بجتے بجتے اگر اس سے پہلے بھی سو جائیں اور سب کو سلا دیں تو بڑا اچھا آپ کا گھر جنت بنا رہے گا. قرآن کی تلاوت ہو ہمارے گھروں میں، بہترین بات ہو. سوچ اچھی رکھیے، اچھی صحت پر جتنی محنت کر رہے ہیں گھر کو اچھا بنانے میں محنت کریں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ باتیں میری ادھر ادھر ہو گئی لیکن پیغام ہمارا صحیح تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب لوگوں کے گھر کو تو جنتی گھر بنا دے. اے اللہ جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کو تو ختم کر دے اور ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بھی پردہ کرنے کی اللہ توفیق دے. وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بے پردہ کیسے گھوم رہی ہیں. پردہ صرف نظر کا پردہ نہیں، دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، ہر ایک سے پردہ، دل کے اندر پردہ. حجاب اور نقاب ہی صرف پردہ نہیں ہے بلکہ اسلام نے کسے کسے پردہ کہا وہ ہے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیجیے تاکہ کوئی اس کو بیوقوف نہ بنا سکے. آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کاہے بھاگ رہی ہیں؟ دینداری نہیں ہے، دنیا داری بہت ہے. اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں پورا سکھائیے، توحید بتائیے، سنت بتائیے، کتاب و سنت بتائیے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیے کہ کوئی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.